السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلیم اختر۔ کل رات سے مریم اورنگزیب صاحبہ کے کچھ تاریخی الفاظ جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں کہ پورے 12 روپے، سوری اب تو 12 روپے نہیں، پورے 55 روپے، پورے 55 روپے رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی۔ آپ کا دل نہیں کانپا اور آپ کو رحم نہیں آیا غریب عوام پہ جن کے لیے روٹی کھانا مشکل ہے؟ اس کے لیے رات کے اندھیرے میں پورے 55 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ یہ تاریخی الفاظ کہے تھے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو صوبائی وزیر ہیں، سینئر صوبائی وزیر ہیں، اور یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی اس وقت جب 12 روپے پیٹرول بڑھایا گیا تھا۔ رات بھی کچھ ویسا ہی سین ہوا اور بغیر کسی وجہ کے 12 روپے پیٹرول راتوں رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ رات ہی 8-9 بجے کے پروگرام میں اختیار ولی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے میں یا اس میں تبدیلی ہونے میں 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ 11 بجے کے نزدیک جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی صدارت میں جو میٹنگ ہوئی اس میں 55 روپے پیٹرول اور 55 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ بیسیکلی مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ 2 ہفتے کم از کم لگتے ہیں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو عوام تک پہنچنے میں، نیچے ڈلیور ہونے میں، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ شپمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، ابھی جو ریسیو ہو گئی ہیں وہ ہم نے کس داموں خریدی تھی، ابھی جو آنی ہے وہ نہیں آنی ہے، گورنمنٹ اس چیز کو مینیج کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ سٹاک ابھی پیٹرول پمپس پہ موجود تھا۔ کل ہم نے دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ ہر شہر سے یہ خبریں آئیں کہ وہاں پر پیٹرول نایاب ہو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے، پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا ہے، اور لمبی لمبی لائنیں گاڑیوں کی، موٹر بائکس کی اور دوسری جو وہیکلز تھے ان کی لگی ہوئی نظر آئیں، اور پھر حکومت مجبور ہو گئی کہ قیمت ہم بڑھائیں۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ مافیا کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے۔ پیٹرول جو ہول سیلرز ہیں پیٹرول کے یا پیٹرول کی کمپنیاں ہیں ان کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ ایک پیٹرول پمپ کا اگر ہم انالیسس کریں تو جس پیٹرول پمپ پہ 30,000 لیٹر ڈیزل یا 30,000 لیٹر پیٹرول موجود ہے تو ان کو 30 لاکھ روپے کا فائدہ ایک ہی رات میں دے دیا گیا ہے۔ 30,000 لیٹر پیٹرول کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ روپے جو ہے وہ پیٹرول پمپ والے نے ایک رات میں کما لیے، اور اگر اس کے پاس ڈیزل کا بھی اتنا ذخیرہ ہے تو 15 لاکھ روپے ڈیزل کے بھی اس نے کمائے، اور 30 لاکھ روپے کا فائدہ ایک پیٹرول پمپ۔ اور ہمارے پاس پاکستان میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں پیٹرول پمپس ہیں، اور یہ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے رات میں۔ اس کی وجہ تو خیر مافیا ہی ہے، لیکن گورنمنٹ کیوں مجبور ہوئی؟ گورنمنٹ کے پاس ذخائر ہوتے ہیں، کمپنیوں کے پاس ذخائر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ آپ 5 روپے انکریز کر دیں، 2 دن کے بعد مزید 5 روپے انکریز کر دیں، تاکہ ایک سموتھ طریقے سے عوام تک بھی ریلیف پہنچتا رہے اور گورنمنٹ یا کمپنیز یا پیٹرول پمپس والوں کو بھی ایک جائز منافع ملتا رہے۔ 5 روپے بڑھانے سے پیٹرول پمپ مالکان کو بھی پروفٹ ہوتا، کمپنیز کو بھی پروفٹ ہوتا، جو نیا پیٹرول خریدا جاتا وہ پھر اگلے 2-3 دنوں میں 5 سے 7 روپے بڑھا دیا جاتا، پھر 2 سے 3 دنوں میں اور مزید 5 سے 7 دنوں میں، 2 ہفتے میں یہ آپ 55 روپے تک لے جاتے تو نہ ہی عوام کو اور یہ ضلالت اٹھانی پڑتی، اچانک ہی 55 روپے اور لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا، اور نہ ہی جو مافیا ہے جو بے لگام ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچتا۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے کہ پیٹرول کی واقعی قلت ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ نیو شپمنٹس جو ہیں وہ آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، نیو شپمنٹس نہیں آ سکتی ہیں، اور اگر کسی جگہ سے منگوایا جائے تو اس میں جو کیریج چارجز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، تو ایک ایشو تو ہے۔ لیکن ہم نے رات ہی یہ خبر سنی کہ امریکہ سرکار یا جو ہمارے گاڈ فادر ہیں
انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ وہ رشیا سے 1 مہینے کے لیے تیل خرید سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی انڈیا سے یا آزادی حاصل نہیں کی تھی، انڈیا تو آزاد ہو گیا تھا، لیکن ہم ابھی تک غلام ہیں کہ وہ انڈیا کو تو رشیا سے اجازت دے دیتا ہے پیٹرول خریدنے کی، ڈیزل خریدنے کی، لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہے، محکوم ہے کہ وہ نہ رشیا سے تیل خرید سکتی ہے سستے داموں، اور نہ ہی وہ ایران سے، جس کی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے اور جو پاکستان کو بہت ہی سستے داموں، پہلے بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے پہنچتا ہے پیٹرول، نہ ہی اس سے پیٹرول خرید سکتی ہے۔ یہ انڈیا کو حق حاصل ہے، اور ہم کیونکہ محکوم ہیں، ہم نے ایک جگہ سے آزادی حاصل کی اور پھر ہم امریکہ کی گود میں جا بیٹھے اور انہیں اپنا گاڈ فادر بنا لیا۔ تو یہ بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے بینیفٹس ہیں، ہمارے ملک کے بینیفٹس ہیں، ہمارے عوام کے بینیفٹس ہیں، ان کو پرائورٹی دی جائے، نہ کہ ہم دوسرے قوموں کے غلام ہوں۔ اور اگر دیکھیں تو یہی حال جو ہے وہ گیس کا ہے۔ گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، اور شنید یہ ہے کہ گیس کے کنٹینرز جو آنے تھے، جو 7 تاریخ کو آنے تھے، وہ بھی نہیں آئیں گے۔ جو 11 کو، 15 کو، 20 کو جو کنٹینرز آنے تھے، قطر نے وہ انکار کر دیا ہے اور اب وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ سنتے ہی ابھی جو صبح کی خبریں ہیں، جو ہمیں معلومات ملی ہیں کہ گیس جو ہے وہ 400 روپے کلو گرام کے حساب سے بھی نہیں مل رہی لوگوں کو، اور لوگوں نے ایمرجنسی میں لکڑیوں کا یا بجلی سے چلنے والی جو الیکٹرانکس ہیٹر ہیں ان کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کی شارٹیج ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک اور طوفان آنا باقی ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا اور وہ 55 روپے مہنگا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ ایک ہی ٹائم پہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے، وہ ایک ٹائم میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ تو اس سے ٹرانسپورٹ کے کرائے تو بڑھیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان آئے گا، جو ٹرانسپورٹیشن چارجز کے نام پہ چیزیں مہنگی کی جائیں گی، اس چیز ہمارے ہاں جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر چیز پہ آتا ہے۔ روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان میں جو تمام چیزیں ہیں اس پہ پیٹرول کا یا ڈیزل کا امپیکٹ آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائریکٹ عید آنے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے جو 1000 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 1500 پہ چلی جائے گی، اور یہ غریب عوام پہ ظلم ہے، اور گورنمنٹ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور جو انرجی کا بحران ہے، خاص طور پہ پیٹرول پہ تو چلے مہنگا بھی ہے تو لوگ خریدیں گے، اپنے سفری جو ضروریات ہیں اس کو کم کر لیں گے، لیکن جو اس کے ساتھ ہی جو بحران جس کو ہم کہتے ہیں LNG کا یا گیس کا جو بحران ساتھ چل رہا ہے، وہ اس سے بھی پیتھیٹک سچویشن ہے کہ گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔